لوگ جب مشکلات میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ کوئی نشانی دکھا دے، کوئی معجزہ کر دے، پھر ہم بدل جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو نشانیاں کم نہیں ملتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ انہی نشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ پھر اللہ ایک اور امتحان لیتا ہے اور وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان زبان میں تھا یا دل میں۔ آج کی آیات دو ایسے امتحانوں کا ذکر کرتی ہیں، ایک نشانی کا امتحان اور دوسرا خواہشات کا امتحان۔ انہی دو امتحانوں میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان صرف معجزہ دیکھنے سے مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی اطاعت اور نفس پر قابو پانے سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل کا بیان اس باب میں قرآن سے کسی حد تک مختلف ہے، تاہم اس سے اصل واقعے کی تفصیلات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ آخر کار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا۔ غالباً اسی معاملے کی طرف قرآن ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت وہ صندوق فرشتوں کی حفاظت میں تھا، کیونکہ وہ گاڑی بغیر کسی گاڑی بان کے ہانک دی گئی تھی اور اللہ کے حکم سے۔ یہ فرشتوں ہی کا کام تھا کہ وہ اسے چلا کر بنی اسرائیل کی طرف لے آئے۔ رہا یہ ارشاد کہ اس صندوق میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، تو بائبل کے بیان سے اس کی حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل اس کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی اور ہر اسرائیلی یہ خیال کرنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے پھر گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ پس اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا موجب تھا، اور یہ ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر بن سکتی تھیں۔ آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات جو اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے، ان سے مراد پتھر کی وہ تختیاں ہیں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ بھی اس میں تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوا کر بنی لاوی کے سپرد کیا تھا۔ نیز ایک بوتل میں من بھی بھر کر اس میں رکھ دیا گیا تھا تاکہ آئندہ نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں اس نے ان کے باپ دادا پر کیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا بھی اس کے اندر تھا جو خدا کے عظیم الشان معجزات کا مظہر بنا تھا۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ تفہیم القرآن کے مطابق اللہ نے بنی اسرائیل کو طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر تابوت سکینہ واپس عطا فرمایا جس میں انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ طالوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ بار بار اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن جس دل نے ماننا نہ ہو وہ سب سے واضح نشانی کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 249،
پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، ممکن ہے اس سے مراد دریائے اردن ہو یا کوئی اور ندی یا نالا۔ طالوت بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر اس کے پار اترنا چاہتا تھا، مگر چونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی قوم کے اندر اخلاقی انضباط بہت کم رہ گیا ہے، اس لیے اس نے کارآمد اور ناکارہ لوگوں کو ممیز کرنے کے لیے یہ آزمائش تجویز کی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنی پیاس تک ضبط نہ کر سکیں، ان پر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھائیں گے جس سے پہلے ہی وہ شکست کھا چکے ہیں۔ غالباً یہ کہنے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دریا پر پہلے ہی اپنی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوئے تو اللہ نے ایک دریا کے ذریعے ان کا امتحان لیا۔ حکم تھا کہ پانی نہ پینا، مگر اکثر لوگ اپنی خواہش پر قابو نہیں رکھ سکے۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، بلکہ کافی سارے ہیں، جو اپنی خواہش پر قابو نہیں رکھ پاتے اور صرف تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے۔ بڑے امتحان سے پہلے اللہ اکثر چھوٹے چھوٹے امتحان لیتا ہے۔ جو انسان اپنی چھوٹی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتا، وہ بڑے امتحانوں میں بھی ثابت قدم نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار لگتی ہیں، اور جہنم ایسی چیزوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو پسند ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2822۔ یہ حدیث آیت نمبر 249 کے امتحان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کامیابی نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا ثبوت معجزہ دیکھنا نہیں بلکہ اللہ کا حکم آنے پر اپنی خواہش کو روک لینا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 250 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔